شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی سہمے انداز میں بیٹھی تھی۔ کاشف اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا، کیا بات ہے میڈم جی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ پھر ہلکے مزاج میں کہنے لگا، واہ جی واہ، اتنا میک اپ کیا ہوا ہے۔ اگر میک اپ کے بغیر بھی تم اتنی خوبصورت نہ ہوئی تو میں تو تمہاری جان لے لوں گا۔ لڑکی معصوم اور شرارتی سی تھی مگر گھر میں بہت لاڈلی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھا اور بولی، میں تو ویسے ہی کالی سی ہوں، بات صاف ہے۔ ابھی میک اپ دھو لیتی ہوں، پھر لے لینا میری جان۔ یہ سن کر کاشف مسکرا دیا۔ پھر وہ پیار سے بولی، آپ کو پتہ ہے اب میرا جینا مرنا ہنسنا رونا سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مزید کہنے لگی، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں۔ کاشف نے ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، اچھا بتاؤ تمہیں کیسا ہمسفر چاہیے تھا؟ وہ مسکرا کر بولی، اب تو مل گیا ہے، اب بتانے کا کیا فائدہ؟ پھر مذاق میں کہنے لگی، ویسے مجھے ایسا شوہر چاہیے تھا جو امریکہ سے پڑھا ہو، پائلٹ ہو، بڑا سا گھر ہو، نوکر ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں۔ کاشف یہ سن کر تھوڑا سنجیدہ ہو گیا تو وہ فوراً ہنس کر بولی، مذاق کر رہی ہوں، شکر ہے آپ ہی میرے ہمسفر ہیں اور میں آپ کا لباس ہوں۔ پھر شرارت سے بولی، ویسے میں آپ کو کیا کہوں کاشف، یا کچھ اور؟ کاشف ہنسا، اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی اور بولا، یہ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو، کمپیوٹر ہو کیا؟ وہ بولی، ہاں، کالج میں سب مجھے لیپ ٹاپ کہتے تھے۔ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ پھر کاشف نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہو؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، بس نوڈلز بنا لیتی ہوں اور برتن دھو لیتی ہوں۔ کاشف ہنس کر بولا، پھر تو ہمیں ہوٹل کا کھانا ہی کھانا پڑے گا۔ وہ فوراً بولی، وہ تو آپ کھائیں گے، میں تو صرف برگر اور پیزا کھاؤں گی۔ یہ سب سن کر کاشف اپنی ساری تھکن بھول گیا۔ پھر اچانک وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی، میں تھوڑی سی پاگل ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیا بولنا چاہیے۔ امی نے بہت سمجھایا تھا کہ زیادہ بات نہ کرنا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں نا، اس لیے زیادہ بول گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کاشف کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بس ایک بات کا وعدہ کریں، کبھی مجھے طلاق نہ دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مزید بولی، چاہے روز مجھے ڈانٹ لینا، مار لینا، میں کچھ نہیں کہوں گی، میں واقعی تھوڑی پاگل ہوں۔ کاشف نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے اور آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سچ میں مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ کاشف مسکرا کر بولا، مجھے بھی نہیں آتا، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آئی ہو۔ پھر پیار سے کہا، اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ ہاں، تم برتن دھو، میں تو پہلے ہی موٹی ہو رہی ہوں، پھر نہ کہنا کہ تم موٹی ہو گئی۔ کاشف کچن میں برتن دھو رہا تھا۔ اس نے آواز دی، چائے پیو گی یا کافی؟ وہ موبائل دیکھتے ہوئے بولی، کافی بنا دو۔ دونوں نے بیٹھ کر کافی پی اور پھر سو گئے۔ صبح کے 5 بجے تھے۔ کاشف نے کروٹ بدلی اور بولا، یار سونے دو۔ وہ بولی، نماز پڑھ لو پھر سو جانا، آج میرے سر میں درد ہے، میں نہیں پڑھوں گی۔ کاشف پریشان ہو گیا۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک مارتے ہوئے بولی، لو میں نے دم کر دیا، میں نے کہا اٹھو نماز پڑھ لو۔ کاشف نے کمبل کھینچ کر ہٹایا اور اسے بٹھا آنکھیں ملتے ہوئے بولا، یار اب سونے بھی نہیں دیتی۔ وہ پیار سے بولی، نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر اس نے کہا، بازار سے دہی لے آؤ۔ کاشف نے غصے میں کہا، تم نے کہا تھا نماز کے بعد سو جانا۔ وہ ہنس کر بولی، ہاں، دہی لے آ کر سو جانا، 20 منٹ لگیں گے۔ کاشف غصے میں بولا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ وقت بعد کاشف کی نوکری چلی گئی، دوسری کمپنی میں ملازمت ملی مگر تنخواہ کم تھی۔ کاشف نے کہا، اب ہم باہر کھانا نہیں کھائیں گے، خرچے کم کرنے ہوں گے، میں گاڑی بھیج کر موٹر سائیکل لے لوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، دل چھوٹا نہ کریں، ہم ایک وقت کھانا کھا لیں گے، اے سی کے بغیر رہ لیں گے، پرانا لباس پہن لیں گے، یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، اللہ کا امتحان ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ بات سن کر کاشف کا دل ہلکا ہو گیا۔ زندگی میں ایک دوسرے کی محبت اور ساتھ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ کچن میں گیس لیک ہونے لگی۔ کاشف نے اسے ڈانٹا کیونکہ وہ لاپرواہ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے معافی مانگی اور اپنی غلطی مان لی۔ کاشف نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس کا خیال رکھا۔ آخر میں اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی۔ کاشف خوشی سے رونے لگا اور اپنی بیوی کو محبت سے دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ زندگی میں محبت، صبر اور سمجھداری ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔